ان جانیں تو واپس نہیں آئیں گی. وہ جو معصوم بچہ کسی ماں کی کوکھ میں پل رہا ہے وہ اپنے باپ کو کہاں پکارے گا, وہ اپنے باپ کو کہاں ڈھونڈے گا. وہ جن لوگوں کو اس اذیت سے, جن نے ہندوستان کا جھنڈا ہمیشہ تھامے رکھا, ان کو اس اذیت سے مارا گیا ہے. کیا ان کی آنے والی نسلیں ان چیزوں سے کہیں غمزدہ نہیں رہیں گی؟ تو اس سے ایک بہت بڑی اینگر ہے, اور گورنمنٹ آف انڈیا کو ان چیزوں کو سیریس بار کمپنسیشن دیں گے, کتنے بار امپلائمنٹ دیں گے. اور امپلائمنٹ اینڈ کمپنسیشن انسانی زندگی کا متبادل نہیں. رجوری پنچ میں ملیٹنسی کو پنپنے نہیں دیا, لوگوں نے فل کوپریٹ کیا, لیکن وہ 3 معصوم جانیں جو چلی گئی وہ واپس نہیں آتی. 20 سال کی یا 30 سال کی ملیٹنسی میں رجوری پنچ کے لوگ ان کے ٹریپ میں آئے نہیں. ان اسپائٹ آف آل دا ایفرٹس فرام اکراس دا بارڈر, رجوری پنچ لوکیٹڈ آن, اس کی جو جیوگرافیکل لوکیشن ہے وہ بھی بارڈر پہ لوکیٹڈ ہے. وہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی رجوری پنچ کے لوگ ان کے ٹریپ میں نہیں آئے. تو آج دکیل کے لوگوں کو اس طرف اگر لے جائیں گے تو آج ایک اینگر ہے لوگوں کے بیچ میں. میں ایمانداری سے آپ کو کہتا ہوں کہ کوئی بھی آدمی رجوری پنچ کا ہو, irrespective آف his community, his color, his religion, they are very much annoyed with this such type of incidents that ہم وطن پرست لوگ ہیں, اور وطن پرست لوگوں کے ساتھ جنہوں نے ہمیشہ سسٹم کا اور اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کیا. یہ بندوق جہاں بھی ہوگی, بندوق سے کوئی کھانا کھا سکتا ہے, بندوق ڈرا سکتی ہے کسی کو. ایک عام لوگوں کے ہاتھ میں کیا ہے, وہ تھوڑا مقابلہ کر سکتے ہیں. یہاں جب فورسز کی کیجویلٹیز ہو جاتی ہیں تو عام آدمی کیسے ان کا کاؤنٹر کر سکتا ہے. تو لہٰذا میں یہی کہوں گا کہ اس قسم کے ٹریٹمنٹ سے لوگوں کو دے آر بینگ پش ٹو دا وال, ان کو دھکیلا جا رہا ہے. خصوصی بات چیت کرنے کے لیے موجود ہے فارمر منسٹر چودھری ذوالفقار صاحب. ان سے بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ جموں کشمیر کے حالات کس اور جا رہے ہیں, اور آنے والے ٹائم میں جموں اب لوک سبھا کے بھی الیکشن ہونے والے. اور اگر پونچھ راجوری کی ہم بات کریں تو وہاں پہ جو پچھلے 1-2 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملیٹنٹ جو سرگرمیاں ہے وہ بڑھ رہی ہے. کس طرح سے حالاتوں کو دیکھ رہے ہیں؟ سر پہلے آپ کا ویلکم کرنا چاہیں گے اور جاننا چاہیں گے اب 370 کا ڈیسیجن بھی آیا تو کس طرح سے جموں کشمیر کے حالاتوں کو آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, جہاں تک سپریم کورٹ کے فیصلے کی بات آپ نے کی, جموں کشمیر کے لوگوں کو ایک بہت امید تھی کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے گا اس پہ لوگوں کی بہت نگاہیں لگی ہوئی تھی, اور امیدیں بھی بہت تھی کہ جو فیصلہ ہوگا وہ جموں کشمیر کے لوگوں کی ایسپریشنز اور جموں کشمیر کے لوگوں کے سینٹیمنٹس کے اکارڈنگلی فیصلہ آئے گا. بہرحال وہ ہوا نہیں, اس سے لوگوں کو بہت بڑی ایک نراشا اور ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے. بہرحال سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, اس پہ کیا ٹپنی کر سکتے ہیں, لیکن جو حقائق ہیں ان کو تسلیم کرنے کی ضرورت ہے اور آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم یہیں بیٹھ جائیں اور آگے نہ چلیں تو ہمارا چلنا مشکل ہو جائے گا. لہٰذا یہ بات کہنا بھی ٹھیک ہے کہ گرنے کے بعد بندہ اٹھ کے سنبھلتا ہے اور سنبھل کے چلنا شروع کرتا ہے. تو چلنا ہے, اسٹرگل ہے, آگے چلنا ہے, آگے کی اور چلنا ہے. لیگل بیٹل ہم ہار چکے ہیں, لیکن پولیٹیکل بیٹل کے لیے تو راستے ہمارے پاس کھلے ہیں, اور ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم جموں کشمیر کے لوگوں کے حقوق کا تحفظ کیسے کروا سکتے ہیں, کیسے ہو سکتا ہے. اس کے لیے سب کو ایک جوائنٹ ایفرٹ کر کے مل جل کے آگے چلنے کی ضرورت ہے. سر اس 370 سے کن لوگوں کو فائدہ ملتا تھا؟ کیا عام لوگوں کو فائدہ ملتا تھا یا پولیٹیکل پارٹیز کو؟ نہیں, دیکھیے, جموں کشمیر کے لوگوں کا تشخص جو ہے, آئیڈینٹی جو ہے, ہمیں تو پروٹیکشن جو مہاراجہ کے ٹائم میں 1927 میں ملی وہ مہاراجہ نے جموں کشمیر کے لوگوں کو دی تھی. اسٹیٹ سبجیکٹ لا جو لایا تھا وہ مہاراجہ نے لایا تھا, اور اس کے بعد گورنمنٹ آف انڈیا نے جب 1947 میں جب ہوا, جب جموں کشمیر کے لوگوں نے, جموں کشمیر کی لیڈرشپ نے 2 نیشن تھیوری کو ریجیکٹ کر کے سیکولر انڈیا کے ساتھ جانے کی بات کی, اور اس وقت کچھ گارنٹیز دی گئی گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے. کوئی بھی اس وقت پاور میں تھا, انہوں نے جموں کشمیر کے لوگوں کو
گارنٹیز دی کہ آپ کے تشخص کو برقرار رکھا جائے گا، آپ کی آئیڈینٹی کو برقرار رکھا جائے گا، آپ کی سالمیت کو برقرار رکھا جائے گا ود ان دا سوورن اسٹیٹ آف انڈیا. اور بہت ساری ریاستیں ہندوستان میں آج بھی ایسی ہیں، چاہے وہ آپ ہماچل ہو وہاں ڈومیسل لا ہے، یا بہت ساری اسٹیٹ ہیں جہاں پہ اسپیشل اسٹیٹس وہ آج بھی انجوائے کر رہے ہیں، چاہے وہ نارتھ ایسٹ ہیں. 371 میں کچھ اسٹیٹیں آج بھی پروٹیکٹیڈ ہیں اور ان کا ڈفرینٹ کلچر ہے، لینگویجز ہیں اور وہ چیزیں پروٹیکٹ ہیں. انفارچونیٹلی یہاں پہ جو ایک انسرجنسی ہوئی، حالات خراب ہوئے، یہاں اس کو اس کے ساتھ منسوب کیا گیا 370 کے ساتھ، جو میں سمجھتا ہوں کہ دراصل غلط بات ہے. 370 کا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں تھا. یہ ہم لوگوں کی، جموں کشمیر کے لوگوں کی ایک آئیڈینٹی تھی، کیونکہ جموں کشمیر کا جو ہم نہیں چاہتے کہ باہر سے کوئی انٹروژن ہو جموں کشمیر میں، چاہے وہ جموں ہو یا کشمیر میں ہو. ہمارا کلچر، ہماری لینگویج اور ہمارے جابس، ہماری لینڈس جو ہیں وہ پروٹیکٹ رہیں. سر یہ بھی میں جاننا چاہوں گا کہ جس طرح سے اب بھارتیہ جنتا پارٹی یہ کلیمز کر رہی ہے کہ اب جموں کشمیر میں حالات بہتر ہے، تو آپ کس طرح سے حالاتوں کو آج دیکھ رہے ہیں کہ جموں کشمیر میں کس اور حالات ہے؟ ڈیولپمنٹ کی اگر گراف کی اگر ہم بات کریں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیولپمنٹ کا گراف بھی کافی تیز بڑھ رہا ہے. دیکھیے، جہاں تک آپ نے دو پہلو کی بات کی ہے، پہلا پہلو یہ ہے کہ جو ڈیولپمنٹ کی بات آپ نے کی ہے، ڈیولپمنٹ ایک کنٹینیو پروسیس ہے اور یہ 1947 سے چلتا آ رہا ہے. سڑکیں بھی بنتی آ رہی ہیں، پانی بھی لگتے آ رہے ہیں، بجلی بھی لگتی آ رہی ہے، سکول بھی کھلتے آ رہے ہیں، ہسپتال بھی بنتے آ رہے ہیں. یہ کنٹینیو پروسیس ہے. کسی ٹائم میں جو فنڈنگ کم ہوتی تھی، کسی ٹائم میں فنڈنگ تھوڑا زیادہ ہو گیا. اور یہ جو گورنمنٹ کی اسکیمز ہیں، یہ کنٹری وائڈ ایسے ہی اسکیمیں چلتی ہیں اور ڈیولپمنٹ کنٹینیو پروسیس ہے. ڈیولپمنٹ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی کے ٹائم میں آج ہی ہوا اور آج سے پہلے یہاں کچھ نہیں تھا. آج بھی ہو رہا ہے اور پہلے بھی ہوتا تھا، اس میں کوئی بات نہیں ہے. رہی بات حالات کی، تو حالات آپ کے سامنے ہیں. ہاں، ہم اس چیز کا کریڈٹ دیتے ہیں کہ اسٹون پیلٹنگ کم ہو گئی، ملیٹنسی کے واقعات اس قسم کے نہیں ہیں جیسے پہلے تھے، لیکن ملیٹنسی ختم تو نہیں ہوئی. اگر ملیٹنسی ختم ہوتی تو رجوری پونچھ میں کسی نیوز پیپر میں پڑھ رہا تھا کہ وی ہیو لاسٹ 37 بریو ہارٹس اوور سولجرز. پچھلے ایک سال کے اندر ہم نے 1-1.5 سال کے اندر 37 فوجی جو ہمارے وہ شہید ہوئے، جہاں باغ ہوئے. تو اگر حالات نارمل ہوتے تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے تھی. پرسوں آپ نے دیکھا کہ ایک مؤذن کو جو ایس ایس پی ریٹائرڈ تھا، اس کو مسجد میں اذان دیتے ہوئے گولی مار دی گئی. آپ نے دیکھا کہ سری نگر کرکٹ کے میدان میں کھیلتے ہوئے ایک انسپیکٹر کو گولی مار دی گئی. اور ایسے واقعات جو ہوتے ہیں، رونما ہوتے ہیں، یہ انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ ملیٹنسی کا خاتمہ ابھی نہیں ہوا ہے اور اس کے لیے گورنمنٹ آف انڈیا کو کوئی سیریس اقدام کو اٹھانے کی ضرورت ہے. سر کل فاروق صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا تھا کہ یہ جموں کشمیر کو غازہ بنانا چاہتے ہیں، بات چیت سے ہی مسئلے کا حل نکالا جا سکتا ہے. اس نے کہیں نہ کہیں پھر سے زور دیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ بات چیت ضروری ہے، اس کے بعد امن جموں کشمیر میں آ سکتا ہے. دیکھیے، یہ گورنمنٹ آف انڈیا کو طے کرنا ہے. یہ فارن پالیسی ان کے تحت ہے کہ کیا کرنا ہے ان کو، کیا نہیں کرنا ہے. لیکن فاروق صاحب نے کس کنٹیکسٹ میں کہا، کیا کہا، وہ بڑے لیڈر ہیں، مجھے اس پہ زیادہ ٹپنی نہیں کرنی. لیکن گورنمنٹ آف انڈیا کو سیریس لینا ہوگا جموں کشمیر کی پرابلم کو، اس کی سینسٹیوٹیز کو سمجھنا ہوگا، تاکہ یہاں کے جو روزمرہ کے انسیڈنٹس ہوتے ہیں، جیسے ہمارے پرسوں 4 فوجی جاں باک ہو گئے دیرہ گلی میں جو ہوا، اس کے سبسیکوینٹلی 3 جو سیولینز تھے، انوسنٹ سیولینز جو تھے، ان کی کیجویلٹی ہوئی وہاں پہ. اور ایک وہ شخص تھا وہاں پہ جس کی 6 مہینے پہلے 6-8 مہینے پہلے شادی ہوئی اور جس کی بیوی 6 مہینے سے پریگننٹ ہے. تو مطلب اس طریقے سے لوگوں کے گھر اجڑتے ہیں، چاہے وہ فوجیوں کے گھر ہوں، چاہے وہ سیولین کے گھر ہوں یا عام شہریوں کے گھر ہوں. تو ہمیں کہیں نہ کہیں یہ لگتا ہے کہ جو حالات ہیں، یہ حالات بہتر ہونے کی ضرورت ہے، بہتر کرنے کی ضرورت ہے. سر جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پونچھ راجوری ہے وہاں وہ ملیٹنسی فری ایریا تھا. ہم ریسنٹ 2 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ ٹیرر اٹیکس بڑھ رہے ہیں.
کشمیر میں ماحول ٹھیک ہو رہا ہے، مگر پیر پنجال میں ایسے انسیڈنٹس ہو رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ جس کا ذکر بھی آپ نے ابھی کیا کہ کسٹڈیل 3 لوگوں کی ڈیتھ ہوتی ہے اور لیڈروں کو وہاں جانے سے روکا جاتا ہے. تو دوسری طرف سے انڈین ایکسپریس نے ایک آرٹیکل بھی اس پہ پبلش کیا تھا کہ اس میں سے ایک جوان کا بھائی جو ہے وہ بی ایس ایف میں سب انسپیکٹر ہے. انہوں نے کہا تھا کہ ہم دیش کے ساتھ وفا کرتے ہیں، دیش ہمیں وہاں سے یہ دیتا ہے. دیکھیے میں 2 چیزیں بتاؤں گا کہ پہلی بات یہ ہے کہ جو بھی فیک انکاؤنٹرز یا کسٹوڈیل کلنگز ہیں یہ ایکسٹرا جوڈیشل پنشمنٹ ہے. ہمارے پاس قانون ہے، ہمارے پاس آئین ہے، ہمارے پاس پینل پروویژنز ہیں. اگر کوئی قصوروار ہے تو ہم اس کو پھانسی پہ لٹکا سکتے ہیں. بالکل. ہم وہ نہیں ہیں کہ جن کے پاس کوئی قانون نہیں ہے، جنگل کا لا ہے اور وہ خود لوگوں کو سزا دیں گے. ایسا نہیں ہے. اگر کوئی قصوروار ہے تو اس کو سزا دینے کے لیے عدالتیں ہیں. یہاں پہ ڈسٹرکٹ کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک بہت بڑی عدالتیں ہیں اس ملک میں، اور وہ عدالتیں جو ہیں وہ سزا دے سکتی ہیں. لیکن اس طریقے سے جو ویڈیو نکل کے آئی ہیں اور ان ویڈیوز میں جس طریقے سے ان لوگوں کو مارا گیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں انسان کے دل کو ہلا دیتی ہے. انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ انسیڈنٹ دیکھ کے کہ انسان اتنا درندہ بھی کبھی بن سکتا ہے. جہاں تک رجوری پنچ کے لوگوں کی بات ہے، خطہ پیر پنجال کے لوگوں کی بات ہے، جب کشمیر میں ملیٹنسی عروج پہ تھی تو رجوری پنچ کے لڑکوں نے جموں کشمیر پولیس میں بالکل کام کیا اور ملیٹنسی کو ایریڈیکیٹ کرنے میں، ختم کرنے میں، اس کی کمر توڑنے میں سب سے بڑا رول جو ہے بالکل وہ ہمارے رجوری پنچ کے نوجوانوں نے، فورسز میں جو تھے ان لوگوں نے کام کیا. یہاں بڑی پیک پہ ملیٹنسی ہوئی، حالات خراب ہوئے تو رجوری پنچ کے لوگوں نے ہندوستان کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس کا ساتھ دیا. رجوری پنچ میں ملیٹنسی کو پنپنے نہیں دیا، لوگوں نے فل کوپریٹ کیا. آپ لاسٹ ایئر دیکھو تو رجوری کے 3 لڑکے جو مزدوری کرنے کے لیے گئے شوپیاں میں، ان کا فیک انکاؤنٹر ہوا جو اسٹیبلش ہوا. اور میں اس چیز کا کریڈٹ جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا صاحب کو دیتا ہوں کہ انہوں نے اس میں پرامپٹ ایکشن کیا اور قصوروار کو سزا دلوانے میں بھی ایک اہم بھومکا ادا کی. انہوں نے ان کی فیملی کو جاب دیا گیا، سب کچھ کیا گیا، لیکن وہ 3 معصوم جانیں جو چلی گئی وہ واپس نہیں آتی. جموں کشمیر کے لوگوں نے ہمیشہ انسرجنسی کو، رجوری پنچ کے لوگوں نے پرٹیکولرلی ریجیکٹ کیا ہے. وہ ان کے ٹریپ میں نہیں آیا ہے تک. پچھلے اگر آپ دیکھیں گے پچھلے 10 سال کی ملیٹنسی میں یا 20 سال کی یا 30 سال کی ملیٹنسی میں رجوری پنچ کے لوگ ان کے ٹریپ میں آئے نہیں. ان اسپائٹ آف آل دا ایفرٹس فرام اکراس دا بارڈر، رجوری پنچ لوکیٹڈ آن، اس کی جو جیوگرافیکل لوکیشن ہے وہ بھی بارڈر پہ لوکیٹڈ ہے، اور وہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی رجوری پنچ کے لوگ ان کے ٹریپ میں نہیں آئے. تو آج دکیل کے لوگوں کو اس طرف اگر لے جائیں گے تو آج ایک اینگر ہے لوگوں کے بیچ میں. بالکل میں ایمانداری سے آپ کو کہتا ہوں کہ کوئی بھی آدمی رجوری پنچ کا ہو، irrespective آف his community, his color, his religion, they are very much annoyed with this such type of incidents that ہم وطن پرست لوگ ہیں، اور وطن پرست لوگوں کے ساتھ جنہوں نے ہمیشہ سسٹم کا اور اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کیا، ان کے ساتھ اس قسم کا برتاؤ. دیکھیے بندوق جہاں بھی ہوگی، بندوق سے کوئی کھانا کھا سکتا ہے، بندوق ڈرا سکتی ہے کسی کو. ایک عام لوگوں کے ہاتھ میں کیا ہے، وہ تھوڑا مقابلہ کر سکتے ہیں. یہاں جب فورسز کی کیجویلٹیز ہو جاتی ہیں تو عام آدمی کیسے ان کا کاؤنٹر کر سکتا ہے. تو لہٰذا میں یہی کہوں گا کہ اس قسم کے ٹریٹمنٹ سے لوگوں کو دے آر بینگ پش ٹو دا وال، ان کو دھکیلا جا رہا ہے دیوار کی طرف. تو میں گورنمنٹ آف انڈیا سے ہم نے گزارش کی اسی دن مرکزی سرکار سے، مرکزی سرکار میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے، ہمارے پارٹی پریزیڈنٹ صاحب نے بھی بات کی
اسی وقت جب ہمیں سب سے پہلے پتہ چلا ہم نے بات کی جو